بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتاس معاہدہ کیا بھارت یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ افغانستان ریلوے کی کامیابی ایک حیران کن چیز ہے۔ افغانستان جیسے ملک میں ریلوے بہت آگے جا رہا ہے، ہمارے ہاں جو کیا حالت ہے، اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ افغانستان جانے والوں کی اصل تعداد کیا ہے، افغان مہاجرین کی واپس جانے والوں کی اصل تعداد کیا ہے، اس میں ایک تضاد سامنے آ رہا ہے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج کے ولاگ میں ہم ان تینوں موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اگر آپ کو نظر آ سکے، یہ ضیاء شاہد صاحب نے کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں سنتاس معاہدہ پورا کا پورا اس میں درج ہے۔ اس معاہدے کی بعض چیزوں کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے، لیکن اس کی جو آخری دفعہ ہے، 12 دفعات پر مشتمل معاہدہ ہے، اس کی آخری دفعہ 12 کی ذیلی دفعہ 3 میں ایک چیز کی کہی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کی دفعات میں وقتاً فوقتاً ایسے منظور کردہ معاہدے کے تحت ترامیم کی جا سکیں گی جو دونوں حکومتوں کے مابین اس غرض سے طے کیا جائے، یعنی اس معاہدے میں اگر ترامیم بھی ہوں گی تو دونوں حکومتوں کی مرضی سے ہوں گی، ایک ملک اس میں اپنی مرضی کی ترمیم نہیں لا سکتا۔ اور اس کی جو ذیلی دفعہ 4 دفعہ 12 ذیلی دفعہ 4 میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کے احکام اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک انہیں کسی منظور کردہ معاہدے کی روح سے کالعدم قرار نہیں دیا جاتا جو اس مقصد کے لیے دونوں حکومتوں کے مابین طے پایا گیا ہو۔ یعنی جب تک دونوں حکومتوں کی مرضی نہیں ہوگی یہ معاہدہ ختم، معطل، بدل نہیں سکتا، یہ بات واضح ہے۔ اب بھارت نے جس طریقے سے ایک طرفہ طور پر یہ معاہدہ سسپینڈ کیا ہے تو اس کی تو ہم نے آپ کو وجہ بیان کر دی تھی کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو مودی انتظامیہ ہے، مودی سرکار ہے، اس کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں سارا ملبہ بھارت میں جو بھی مسائل ہیں اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دو، ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جائے اور اس کے بعد ووٹ لیے جائیں۔ حیرت انگیز طور پر جب یہی الیکشن ان صوبوں میں ہوتے ہیں، ان ریاستوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان ووٹوں کا اچھا خاصا حجم ہوتا ہے، تو وہاں پھر بی جے پی کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ مسلمان ووٹرز کم ہوتے ہیں وہاں پھر وہ الیکشن کے دونوں میں بھرپور نفرت کی مہم چلاتے ہیں۔ یہ ان کا بدبختوں کا یہ ایک وتیرہ ہے، اور یہ جو آج میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ یہ معاہدہ یہ لوگ نہ خود ختم کر سکتے ہیں نہ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور اہم چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت کے پاس ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی روکے، پانی وہاں پہ ذخیرہ کر سکے، اور پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو پھر اس کے ڈیم محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاکستان کے 4-6 طیارے اڑیں گے اور بھارت کے ڈیموں کا جو حشر ہوگا سب کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ دیکھی جائے گی۔ تو لہٰذا اس معاہدے پر ہندوستان کو، بھارت کو مزید بلیک میلنگ نہیں کرنی چاہیے، نہ وہ کر سکتا ہے۔ آج ہی ہم ایک اور جائزہ لیں گے، یہ جو افغانستان میں ریلوے کی کامیابی، افغانستان میں ریلوے نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت تھوڑی سی جگہ پہ سرحدی مقامات پر ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے پاکستان میں تو خم تک ریل تھی لیکن افغانستان تک نہیں تھی، لیکن باقی سینٹرل ایشیا اور ایران کے ساتھ ان کے کچھ تھوڑے بہت ریل کے رابطے ہیں۔ افغان ریلوے کی کامیابیوں کا جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں کے مطابق صرف ایک ہفتے میں 66,000 میٹرک ٹن مال اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا ہے۔ افغانستان کی نیشنل ریلوے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف ریاستوں سے گزشتہ ہفتے کے دوران 66,298 میٹرک ٹن سامان کی کامیاب ترسیل عمل میں لائی گئی ہے، جو نہ صرف وہاں کی ایک معاشی پیش رفت ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کا ریلوے کے پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر بھی ہے۔ ایک ترجمان کے مطابق جو ان کی ازبکستان کے ساتھ جو سرحدی علاقہ ہے، حیرتان پورٹ سے سب سے زیادہ 50,792 میٹرک ٹن سامان منتقل کیا گیا، جبکہ آکینہ پورٹ کے ذریعے 4,364 میٹرک ٹن، ہرات خواف لائن سے 3,530 میٹرک ٹن اور تورغنڈی پورٹ کے ذریعے 7,612 میٹرک ٹن مال برداری کی گئی ہے۔
پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس ترسیل کا ایک اہم حصہ بین الاقوامی ٹرانزٹ پر مشتمل ہے، جس میں 5822 میٹرک ٹن خشک میوہ جات اور انار کے رس سمیت دیگر تجارتی اشیاء شامل ہیں۔ یہ اشیاء افغانستان کے زرعی شعبے کی کامیابی اور عالمی منڈیوں میں اس کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی علامت ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ریلوے کی حالت دیکھیں تو پاکستان میں مال بردار ریلوے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پشاور میں اگر ہم پشاور کی بات کریں ایک عرصے میں یہاں پہ ہفتے میں 3 سے 4 مال بردار ٹرینیں آیا کرتی تھی، کراچی سے بہت بڑی تعداد میں مال یہاں پہ آتا تھا۔ یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ مافیا ہے اور اس میں ایک نام لیا جاتا ہے NLC کا بھی، کہ NLC کی تشکیل کے بعد سے اور اس کے بعد جب یہ لوگوں نے ٹرک خریدنے شروع کر دیے، کنٹینر شروع کر دیے، انہوں نے ریلوے انتظامیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بیڑا غرق کر دیا۔ اب کبھی ٹرینیں لیٹ ہو جاتی تھی، کبھی مال کا گڑبڑ ہو جاتا تھا، مال چوری ہو جاتا تھا، مال غائب ہو جاتا تھا، لوگوں کا ریلوے پہ اعتماد ختم کیا گیا۔ اب پاکستان میں مال برداری کے لحاظ سے ریلوے کا سسٹم تقریباً تباہی کے کنارے پہ ہے، اور اس کا نقصان حکومت کے ساتھ ساتھ تاجروں کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ ریلوے بہت سستا ذریعہ ہے بنسبت سڑکوں کے۔ تو حکومت پاکستان کو اور پاکستانی ریلوے کو تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے۔ ہم نے یہ تصویر ان کو اس لیے دکھائی ہے۔ ایک اور رپورٹ جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو افغانستان میں UNHCR والے ہیں ان کی ایک رپورٹ ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں، وہاں کے جو UNHCR افغانستان کے ذمہ دار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رواں ماہ یعنی اپریل میں اب تک پاکستان سے 1,20,000 مہاجرین واپس آئے ہیں، لیکن جبکہ ہمارے ہاں جو اعداد و شمار ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ 50 سے 60 ہزار تک کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ 50-60 ہزار خیبر پختونخوا کے ہیں، شاید اس میں بلوچستان والے نہ ہوں، لیکن 1,20,000 اس ایک مہینے میں وہاں واپس جا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سلسلے میں اس مہم میں تیزی لانے کی بھی ضرورت ہے۔